40 ہیں ڈاکو لوٹ لاٹ کے چلے گئے اپنے سردار سے کہنے کا سردار ایسے ایسا مسئلہ ہے سب کو تو لوٹا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بڑی کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں سردار کہنے کا پکڑ کے لے حضور غوث پاک کو لے گئے اے لڑکے سچ بتا اب سردار کا انداز کچھ الگ سے تھا تیرے پاس کیا ہے آپ نے فرمایا سردار صاحب تیرے ان آنکھوں کو بھی میں نے کہا اور تجھے بھی کہتا ہوں میرا نام عبدالقادر جیلانی ہے میں جب گھر سے چلا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی عبدالقادر بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا بلکہ معاملہ کیسا بھی ہو سچ بولنا یہ دیکھو میری گدڑی میں سلے ہوئے جب ڈاکو کو سردار نے دیکھا نا تو رونے لگ گئے کہنے لگا افسوس مجھ پر یہ لڑکا بچہ ہو کر اپنی ماں کی فرما برداری کرتا ہے میں اتنا بڑا ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں بیٹا ہاتھ آگے کیجیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرنا چاہتے ہیں اور توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچپنے میں ان لاکھوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور توبہ بھی کی یہ بچپنے میں آپ کی کرامت ہے تو پھر میں وہی کہوں گا یہ کمال ماں کی تربیت کا اثر ہے جو ماں نے وصیت کر دی تھی کہ بیٹا آج تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے باپ باقاعدہ بچوں سے کہتا ہے بیٹا دروازے میں دیکھنا آدمی بولنا ابو گھر میں نہیں ہے اور بچے من کے سچے ہیں وہ جا کر بھی کہتا ہے چاچو ابو بولنے میں گھر پہ نہیں ہو یہ حالت ہو رہی ہے جو بچوں کو جھوٹ سکھائیں گے تو بچوں کو نور کیسے ملے گا وہ ماں ہے اللہ اللہ ماں بھی اتنی اعلیٰ اے بیٹا حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو کبھی جھوٹ نہیں بولی اور وہ عبدالقادر جیلانی آپ فرماتے ہیں اتنی ہم نے محنت کی حتیٰ کہ پھر ہم نے اللہ کی راہ میں خود کو یوں پیش کیا جنگلوں میں 40 سال تک عبادت کی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا پوری ہسٹری غوث اعظم کی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا پتے کھا کے گزارا کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے اور شیطان سے اتنی فائٹ کی اتنی لڑائی کی ہر آنکھ شیطان نے حملے کیے مگر غوث اعظم ہے کہ ہر موڑ پر شیطان کو چپ گرایا ناکام کر کے رکھ دیا بڑے بڑے شریف جنات غوث اعظم کو تنگ کرتے تھے آپ فرماتے ہیں عبادت کرتے تھے کبھی جنات سانپ بن کر سامنے آ جاتے تھے کہ میں عبادت سے ہٹ جاؤں کبھی وہ سانپ بن کر میرے کپڑوں میں گھس جاتے کبھی میری گردن سے لپٹ جاتے یعنی میرا دل ہٹانے کے لیے میری جو لو رب سے لگی ہوئی تھی اس رشتے کو کاٹنے کے لیے وہ میرے سامنے حائل ہوتے تھے فرماتے مجال پہ میری توجہ ادھر جائے میں اللہ کی عبادت پہ مصروف رہتا تھا ایک دن ایک جن سامنے آیا اور کہنے لگا عبدالقادر آپ بڑے باکمال ہیں میں نے مختلف صورتوں سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی ایسے حربے استعمال کی کہ بڑے بڑے اولیاء کو میں نے گمراہ کیا نعوذ باللہ مگر آپ ہیں کہ میں نے ہر حربہ استعمال کیا ہے مگر آپ کو اللہ نے استقامت کا پہاڑ بنایا ہے میں فلاں شریف جن ہوں مگر اب آپ کے ہاتھ پر میں توبہ بھی کرتا ہوں اور آپ کا بیعت بھی ہوتا ہوں بڑے بڑے جنات حضور غوث پاک کو خدا نے اتنا بڑا مقام دیا تھا سبحان اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے کتنا بڑا کمال 40 سال تک عشاء کا وضو کیا یعنی رات کو سوتے ہی نہیں 40 منٹ 40 دن کی بات نہیں ہے 40 دن بھی اگر کوئی عشاء کے وضو سے فجر پڑھ لے سچی بات تو یہ اللہ نے چاہا تو ولی بن جائے کہ اگر کوئی عشاء کے وضو سے ہی پانچوں نمازیں پڑھ رہا ہے عشاء کا وضو کر کے رات بھر جاگ رہا ہے اب جو نمازی ہو راتوں میں عبادت کرے 40 دن پورے عبادت میں گزار دے رات کو سوئے ہی نہیں ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھے اس پر اللہ کی رحمت کتنی برسے گی 40 دن میں وہ تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے اللہ پر فجر پڑھتے رہے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس قدر قرآن کریم کے ختم کیے جن کا علماء کہتے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا اتنا قرآن کریم اور آپ باقاعدہ کئی سال تک رات ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں عقلیں دنگ ہیں درس چلانا
مخلوق کی خدمت بھی کرنا، گھر کو وقت بھی دینا، اور پھر اللہ کی اتنی عبادت کرنا کہ زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کہتے تھے اللہ کی قسم جب ہم حضور غوث اعظم کے پاس جاتے تھے غوث الورا کی عبادت کو دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے تھے کہ اتنا بڑا عبادت گزار گھر کی خدمت میں بھی پورے ہیں، درس کو چلانے میں بھی پورے ہیں، مریدوں کی جناب والا حوصلہ افزائی میں بھی پورے ہیں، اور جب عبادت کے مصلے پر آتے ہیں اپنی مثال آپ ہے، کوئی ثانی نہیں ملتا۔ ایسوں کو خدا نہ نوازے تو کس کو نوازے گا؟ آپ کی خدمت میں ایک ڈاکو حاضر ہے، کمال دیکھیں، سبحان اللہ، آپ کا مرتبہ مقام دیکھیں۔ یا مرشدی یا غوث اعظم، آپ کا مرید ہونا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا مرید تو ہم کریں گے، پہلے بتا کرتا کیا ہے؟ اس کی آپ سے جھوٹ تھوڑی بولیں گے، آپ کو مرشد مان رہے ہیں تو سچی بولوں گا۔ سرکار میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بیعت کا اصول ہے، پہلے توبہ کرائی جاتی بعد میں بیعت ہوتی ہے، آپ کو بھی توبہ کرنی ہوگی۔ سرکار نہیں، بس آپ کرم کیجئے، مرید کر لیجئے، میں چوری نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا تو نہیں چلے گا، حضور آپ کی مرضی، اگر آپ مرید نہیں کریں گے تو میں قیامت کے دن اللہ سے عرض کروں گا تیرے ولی کے پاس گیا تھا دامن نہیں لگایا تھا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تجھے مرید کرتے ہیں۔ اللہ والوں سے اس طرح کے کافی واقعات منسوب ہیں، یہ حضور غوث پاک سے یہ منسوب ہے کہ ایک وعدہ کر، جب جب اذان کا وقت ہوگا تجھے اذان دینی ہوگی۔ واہ جی واہ، اتنا آسان سی بات، وعدہ ہے مجھے مرید کیجئے، جب اذان کا وقت ہوگا میں اذان دوں گا۔ حضور غوث پاک نے جناب مرید کر لیا، اب مرید ہو کر اپنے چوروں کے پاس پہنچا، یار چوری کرنے چلتے ہیں، سنا فلاں سیٹھ آدمی مال بڑا رکھتا ہے، ان کے گھر میں سامان اور مال بڑا ہے، اب اس کے گھر میں چور داخل ہوئے، سامان اکٹھا کرتے 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 رات بیت گئی، فجر کا وقت داخل ہو گیا۔ چور صاحب کہنے لگے میاں بات سنو، ہم نے تو فجر کی اذان دیکھی۔ سب کہنے لگے عجیب آدمی ہو، ہم نے سامان اتنا اٹھا رکھا ہے اور گھر کے اندر موجود ہے، تو یہ اذان دے گا تو ہمارا بنے گا کیا؟ پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے؟ نہیں بابا کچھ بھی ہو جائے، اتنی میری انہوں نے لاج رکھی ہے، ان کی ایک بھی بات نہیں مانوں۔ اور اب تو پہلی بات ہے، پہلے ہی موقع پر میں ان کی بارگاہ میں دھوکے باز نہیں کہلانا چاہتا، بھلے آج پکڑا جاؤں، بھلے میں مارا جاؤں، میں کسی مقام پر آج فجر کی اذان دوں گا۔ دیگر کہنے لگے اچھا جلدی سن، ہمیں بھاگنے دے، تو جو کچھ کرتا کر، تو پکڑا جائے مارا جائے، ہمیں تو نہیں پکڑوانا، جلدی کرو بھاگ جاؤ، میں نے اسی مقام پر اذان دینی ہے۔ اب سارے بھاگے، اس نے جناب اسی گھر میں فجر کا وقت داخل ہو چکا، وعدہ کیا تھا نا، بیعت کی تھی کہ جب جب اذان کا وقت ہوگا جس مقام پر ہوگا میں نے اذان دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سارے دوڑے، اس نے رکھا کانوں پہ ہاتھ، اللہ علماء کہتے ہیں جو گھر والے سو رہے تھے ان کے کانوں میں آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اٹھو بھی اٹھو، لگتا ہے ہمارے گھر میں اللہ کا فرشتہ آ گیا۔ علماء کہتے ہیں گھر ایسا تھا کہ کبھی انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، اللہ والوں کی نظر دیکھا، سبحان اللہ، کسی کے ذریعے برکت یوں اللہ والوں کی پہنچتی، اٹھو اٹھو ہمارے گھر میں اللہ کا فرشتہ آ گیا ہے، سب کو اٹھا دیا۔ اذان سے فراغت ہوئی نا، سارے قدم میں گر گئے، سرکار ہمارے گھر میں آج آپ آ تو گئے ہیں، آج ایسا کیجئے ہم سب کو توبہ بھی کرائیے، اپنا مرید بھی بنائیے، زندگی کی پہلی نماز اپنے پیچھے پڑھائیے۔ اب علماء کہتے چور اور پھر بیعت، توبہ اور وہ بھی نماز، تو تھر تھر کام رہا، ساری زندگی تو چوری کی، اب بیعت اور توبہ کیسے کرا؟ بغداد کی طرف منہ کیا، یا مرشدی اگر یہ معاملہ تھا تو پہلے بتا دیتے، جب اتنا عرض کی آپ کی شبیہ ظاہر ہوئی، فرمایا بیٹا مت گھبرا، اگر یہاں تک پہنچایا ہے آگے بھی لاج رکھے گے، جا تو پہلے چور تھا
اللہ نے غوث اعظم کو یہ کمال بخشا ہے، میں نے تجھے وقت کا ابدال بنا دیا۔ جا ان کو مرید بھی کر، توبہ بھی کرا، اپنے دامن لگا، اب تو چور نہیں بلکہ نگاہ غوث اعظم سے ہور بن گیا ہے۔ توبہ بھی کراتے ہیں، بیعت بھی کرائی، نماز پڑھاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں جب سیدھی طرف سلام پھیرا، جتنے سیدھی طرف تھے تمام کے تمام قرآن کے حافظ بن گئے، جو الٹی طرف تھے وہ قرآن کے نافرہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کے کون کون سے وصف بیان کیے، کون کون سا کمال بیان کیا جائے، ایسے با کمال غوث اعظم، ہم ان کے لیے اصال ثواب کی محفل نہ سجائیں تو کیا کریں؟ اصال ثواب تو معروف ہے جی، قرآن میں موجود، حدیثوں میں موجود ہے۔ ہم الحمدللہ اپنی نشستوں میں بیان کر چکے ہیں کہ اصال ثواب اہل اسلام کا طریقہ ہے، اب اس کو کوئی نام دے دیا جاتا ہے، جیسے خواجہ کی چھٹی ہے وہ بھی ایک اصال ثواب ہے، بزرگان دین کے نام سے کوئی چیز منسوب کر دی جاتی ہے، جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اصال ثواب ہے۔ حقیقت میں یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصال ثواب ہے۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 11ویں کو 11ویں کیوں کہتے ہیں، چلو یہ بھی سن لیتے ہیں، ہم 11ویں کو 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حقیقت میں تو غوث پاک کی وہ اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب قرآن میں حدیث میں بالکل صاف صاف موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے صحابہ کے بعد کچھ لوگ آئیں گے ان کا یہ عالم اور انداز تیرے رب کو بھا گیا، وہ اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگیں گے، کہیں گے ربنا اغفر لی، اے اللہ ہمیں بخش، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور قیامت تک آنے والے ان مومنین کو بخش اللہ جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اللہ کے پیغمبر کی دعا، اللہ کے نبی کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کی اس دعا کو آپ ادا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اور قیامت تک جتنے مومن آئے اے اللہ ان کو بخش دے۔ اللہ کا پیغمبر کبھی غلط طلب تھوڑی کرے گا، اللہ کے پیغمبر کی ہر التجا اعلیٰ، ان کا ہر بول بالا، ان کی ہر گفتگو کا انداز نرالا، اللہ سے دعا مانگی اصال ثواب کی۔ اور حضور کے صحابہ کے تاریخ میں تو بھری پڑی ہے باتیں، صحابہ حضور سے اصال ثواب کا فتویٰ پوچھتے تھے، حضور کہتے تھے جائز ہے۔ حضرت سعد کی حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، دیگر صحابہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ کے حوالے سے فاتحہ کے اصول موجود ہیں، جو کہ ہم اصال ثواب کی محفل میں یہاں بیان پورا مکمل کر چکے ہیں کہ سرکار بھی اصال ثواب کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ بھی کرتے تھے، اور اللہ قیامت تک آنے والے اولیاء تو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں مرید اپنے پیروں کا جناب عرس کرتے اصال ثواب کرتے ہیں، وہ پیر اپنے پیر کا اصال ثواب کرتے تھے، وہ پیر اپنے پیر کا اصال ثواب کرتے تھے۔ اب قیامت تک ہر آنے والا مرید اپنے ولی اپنے پیر کا اصال ثواب جناب عرس مناتا ہے۔ تو امام یافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی عادت تھی، دو طرح کی روایت ہے، آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ ربیع الاخر کے سال میں ہر سال ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو حضور کا میلاد مناتے تھے، ہر 11 کو حضور کا میلاد مناتے تھے، حتیٰ کہ پھر آپ کی عادت اتنی مشہور ہو گئی، آپ ہر مہینے کی ربیع الاخر کے حوالے سے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کرتے تھے، پہلے ربیع الاخر میں، پھر اتنی مشہور ہو گئی آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور علیہ السلام کے لیے ختم شریف کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ کا جب وصال ہوا نا، آپ کا عمل مریدوں میں اتنا مشہور تھا کہ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے، پیر صاحب کو 11ویں کی نیاز لگاتے تھے نا، وہ پیر صاحب 11ویں کی نیاز لگاتے تھے، اب حضور کے لیے لگاتے تھے، پیر صاحب کے لیے بھی لگائیں گے، حتیٰ کہ مشہور ہو گیا
کہ کون سی نیاز وہ 11ویں والی نیاز، کون سی نیاز وہ 11ویں والی نیاز، کون سی نیاز وہ 11ویں والی نیاز۔ اور ایک بات یوں ہے کہ آپ کے مریدوں نے بھی جب آپ کا اصالہ ثواب بھی کرنا چاہا تو بغداد شریف میں وہاں کا سرکاری طور پر تنخواہ 10 تاریخ کو ملتی تھی، 10 تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی۔ انہوں نے کہا بھی 10 کو پیسے ملیں گے، ہم 11 کو اصالہ ثواب کیا کریں۔ اور اتنا مشہور ہوا کہ بھائی وہ پیسے چاہیے، 11ویں کی نیاز لگانی ہے، وہ 11 تاریخ آ رہی ہے، نیاز لگانی ہے۔ اب حتیٰ کہ وہ نیاز کا اہتمام کرتے 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 مشہور ہو گیا کون سی فاتحہ 11 والی، کون سی فاتحہ 11 والی، 11ویں 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 11ویں، اور غوث پاک مشہور ہو گئے 11ویں والا بھی، جبکہ آپ کا وصال 11 ربیع الاخر کو ہوا ہی نہیں، 17 کو ہوا۔ اور چونکہ آپ نے اس عمل کو خود کیا تھا اور اللہ نے اس کو ایسا دوام بخشا کہ حضور غوث پاک مشہوری 11ویں والے پیر سے ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو مقام بھی اتنا دیا تھا کہ ان کے عمل کو اللہ نے پھر دوام بھی دیا، لوگوں نے پسند بھی کیا، اور قیامت تک حضور غوث پاک کی یہ 11ویں بلاد بغداد میں بنائی جاتی ہے۔ شیخ موقف نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز دہلوی نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ بلاد ہند میں غوث اعظم کی 11ویں بڑی مشہور ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے محدث لکھ گئے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قرآن میں کہا لکھا ہے، حدیث میں 11ویں کا، بھائی غوث اعظم بعد میں پیدا ہوئے۔ آپ ہم سے یہ پوچھو کہ اصالہ ثواب، وہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہتے ہیں 11ویں کا لکھا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ بعد کا، تو 11ویں اصالہ ثواب کا نام ہے، اور اصالہ ثواب موجود قرآن میں، اصالہ ثواب موجود صحابہ کی سیرت میں، اصالہ ثواب خود میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سیرت میں موجود ہے۔ اور میں نے 2 آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں تو سراحت موجود ہے۔ نماز کے اندر ہم ربی جہنی پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں اصالہ ثواب ہی تو ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اللہ ہم جب ہر نماز میں اصالہ ثواب کرتے ہیں، اللہ مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش، قیامت تک جتنے لوگ ہیں ان کی مغفرت فرما، تو پھر غوث اعظم کے لیے اصالہ ثواب کرنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے، جن کو اللہ نے اتنا بڑا قد عطا کیا، اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ آپ کی خدمت میں جنگلی مرید حاضر ہوا۔ آخری بات سن، جنگل کا رہنے والا حضور، میں وہ ادھر رہتا ہوں، کبھی تو میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے میاں کبھی ہمارا گزر ہوگا تو تیرے گھر ضرور آئیں گے۔ اب وہ جنگل کا رہنے والا تھا، پیران پیر دستگیر ایک دن اپنے مریدوں سے فرمانے لگے کہ یار تیاری کرو، وہ جو جنگل کے اس پار مرید رہتا نا، آج اس کے گھر ہونے۔ ٹھیک ہے سرکار، فرمایا تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے تیاری میں۔ حضور وہ کون سی؟ فرمایا کل تو ہم گھوڑوں پر سواری کر کے جاتے تھے، مگر آج ہماری سواری کے لیے شیر کو لایا جائے۔ اللہ کا ولی شیر پہ سواری کر رہا ہے۔ صرف ولی نہیں نا جی، ولیوں کے بھی سلطان ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ ہم تو شیر کا نام سن کے گھیگھی بن جاتی ہے ہماری، اور حضور غوث اعظم کے سامنے شیر سر جھکا کے کھڑا ہے، شیر پر سواری ہو گئی، اطلاع کر دی گئی، او مرید خوش ہو جا، سرکار غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ میں تو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر مرید کی تمنا ہے میرا کامل میرے گھر میں آئے۔ ہر مرید، کامل مرید، صادق مرید مرتا اس بات پر کہ میرا مرشد میرے گھر پر آئے، اور جس کامل مرید کے گھر میں کامل مرشد آ جائے، خدا کی قسم وہ تو اپنا جگر بیچ کر بھی ان کی آمد کا استقبال کرے گا، گھر بیچ دے گا، در بیچ دے گا، دل جگر بیچ دے گا کہ میرا مرشد جو آیا ہے۔ اور پھر جس کے گھر میں پیرانے پیر جا رہے ہو اور وہ بھی اطلاع کر دی گئی ہو، وہ کتنا خوش ہوگا نا، سبحان اللہ۔ وہ بالکل سچ کہا نا سائم چشتی نے، وہ یوں کہتا ہوگا، میری چڑھ گئی پیگ بلارے تھے نظران پیر دیا، میری چڑھ گئی پیگ ہلارے تے نظران پیر دیا، مینو مڑ مڑ کرن اشارے تے نظران پیر دیا۔ بڑا خوش ہے اے جنگل والو، آؤ آؤ میرے غوث البرا آتے ہیں، آپ تشریف فرما ہوئے، استقبال ہو رہا ہے، جناب قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، محبتوں عقیدتوں کی، سرکار تشریف لے چلے نا،
فرمایا جی بھر کے دیکھ لے، ہم نے چلے جانا ہے، رات تیرے پاس نہیں رہ سکتے۔ سرکار کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو برسوں سے تڑپ رہا ہوں، ترس رہا ہوں، ایک رات تو دے دیجئے نا۔ فرمایا دیوانے ایسی بات نہیں، ہمارا رات رہنا بڑا مشکل ہے، ہماری سواری کی جو خوراک بڑی مہنگی اور مشکل ہے۔ سرکار کتنی گھاس کھائے گا؟ فرمایا ہماری سواری گھوڑا نہیں ہے، ہماری سواری شیر ہے۔ سرکار گوشت کھاتا ہوگا، 2 گائے، 3 گائے، 4 گائے، 5 گائے؟ فرمایا نہیں، بڑی مشکل ہے، حضور 100 کھا لے گا، میرے پاس 1000 گائے ہیں، ساریاں کھلا دوں گا، مگر ایک رات۔ فرمایا دیوانے تو نہیں سمجھے گا۔ سرکار کیا مسئلہ، آپ کیوں نہیں غریب کے پاس رہنا چاہتے؟ فرمایا میرا شیر جو ہے وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتا، بلکہ وہ ایک رات میں سالم بندہ کھاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تجھے تکلیف ہو، اس لیے کہتا ہوں دیدار کرم جانا چاہتے ہیں۔ اچھا حضور رکیے، میں حاضری دیتا ہوں۔ 8 بیٹے ان کو بلایا کمرہ خاص میں، بچوں پیر جیسا بھی وہ پیر ہوتا ہے، اگر مرشد کامل گھر میں آئے تو خوشیاں کرنی چاہیے، اور ایسا مرشد آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بابا جی جانوں کو لٹانا چاہیے۔ فرمایا بیٹو سنو، ان کی سواری کی قیمت بڑی سخت ہے، ایک رات میں ایک بندہ مانگتی ہے، اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ وہ پھر بیٹے بھی بیٹے تھے۔ ابو جی سنیے، ہماری طرف سے غوث الورا سے عرض کر دیجیے، سرکار اگر ایک رات میں ایک بندہ کھاتا ہے تو ہماری بھی التجا ہے، جب تک ہم ایک بندہ ہر رات پیش کریں گے، ہر رات ہمارے ہاں رہنا پڑے گا۔ بابا ہم 8 بیٹے حاضر ہیں۔ اب باپ نے کہا بیٹا 8 کیوں، 9 میں بھی ہوں، 9 راتیں مرشد ہمارے گھر میں رہنے چاہیے۔ سرکار آپ کی حکم پر ہم نے اپنی آنکھوں کو جھکا رکھا ہے، سر آنکھوں پر حکم اعلیٰ، مگر ایک ریکویسٹ ہماری بھی ہے۔ حضور غوث پاک روشن ضمیر تھے، روشن ضمیر اسے کہتے ہیں کہ وہ مریدوں کے دلوں پر نگاہ رکھ کے دلوں میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا وہ جان جاتے ہیں، اسے روشن ضمیر کہتے ہیں۔ وہ میرے غوث الورا کا مقام تھا۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ چاہتا کیا ہے، مگر دنیا کو بتانا بھی تو تھا نا۔ خود بول لیتے تو لوگ بولتے کہ اپنی طرف سے شاید کہہ دیا ہوگا مرید کا دل رکھنے کے لیے۔ فرمایا دیوانے کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضور میری التجا ہے، آپ نے فرمایا ایک رات میں ایک بندہ، فرمایا بالکل درست حضور، پھر ہماری درخواست یہ ہے کہ جب تک ہر رات ایک بندہ خوراک کا دیا جائے، ہر رات ہمارے گھر رہنا پڑے۔ فرمایا منظور ہے۔ اب ایک رات آئی، ایک بیٹا پیش کیا گیا، اب شیر تھا، ہڑپ کر کے کھا گیا۔ دوسری رات، تیسری، چوتھی، 8 راتوں میں 8 بچے کھا گئے۔ اب 9ویں رات ہے، مرید روتے ہوئے حاضر خدمت ہے۔ سائیں فرما رہے ہیں کہ ڈر گئے ہو نا، آج تیری باری ہے، تو رونے کے لیے آیا ہے کہ بس آپ چلے جائیے، سرکار میری جان بخشی ہو جائے۔ سرکار غوث پاک جانتے ایسی بات نہیں، اس سے کہلوانا چاہتے ہیں یہ چاہتا کیا ہے، دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ مریدوں کی پیروں سے محبت کیسی ہونی چاہیے اور مرشدوں کو شفقت کیسی ہونی چاہیے، اور یہ بھی بتانا مقصود تھا پیر ہو تو ایسے ہوں، مرید ہو تو ایسے ہوں۔ فرمایا مرید کیا چاہتا ہے، تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی سرکار اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا، میں نے تو دیکھا یہ ہے کہ آپ کا جو یہ شیر ہے اس کو کھانا نہیں آتا، میں نے دیکھا بچوں کو ڈالتا ہوں ہڑپ کر کے کھا جاتا ہے۔ سرکار میں تو اتنی التجا لایا ہوں، اپنے شیر کو سمجھا دیجئے کہ میری باری اپنا طریقہ بدل دے۔ فرمایا وہ کیا؟ سرکار اس سے سمجھائے کہ مجھے پاؤں سے کھائے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کھائے، ہڑپ کر کے نہ کھائے، پاؤں سے کاٹنا شروع کرے، ٹکڑے ٹکڑے کاٹتا رہے۔ مرشدی میری تمنا ہے جب یہ مجھے پاؤں سے کھائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھائے، میری تمنا ہے جب تک یہ مجھے کھاتا رہے میری نظروں کے سامنے آپ رہو۔ آخر میں میری آنکھیں کھائے۔ حضور غوث پاک جلال میں آ گئے، فرمایا اتنا پیار کرتا ہے یا ابوالحارث، اور جنگل
جنگل کے شیر تجھے کھانا آتا ہے یا لوٹانا بھی آتا ہے. آستینوں کو چڑھایا, منہ میں ہاتھ ڈالا, ایک بیٹا سلامت, دوسرا بیٹا سلامت, تیسرا بیٹا سلامت, حتیٰ کہ وہ جو 8 کھا چکا, آپ نے اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے ان 8 کو زندہ کر کے یہ بھی بتایا مریدوں کا پیار سلامت تو پیر کی شفقت بھی سلامت. پیر ہو تو ایسا ہو, مرید ہو تو ایسا ہو. تو وہ غوث الورا ہے جن کی ہم 11ویں کرتے ہیں. اللہ نے ان کو قد ہی اتنا دیا ہے, اللہ نے ان کو مقام بھی اتنا دیا ہے. تو اللہ بتاؤ ان کی 11ویں نہ کریں پھر کیا کریں؟ جب چھوٹے چھوٹے اصالے ثواب کر لیتے ہیں تو اللہ نے ان کو مقام بھی ایسا بخشا ہے. تو اسی لیے ہم حضور غوث پاک کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا عظیم مقام دیا ہے. کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے, براق نے شوخی کی تھی, عرض کی تھی حضور مجھ پر ہاتھ پھیریے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے جب حضور علیہ السلام نے براق پر ہاتھ پھیرا تو وہ 40 ہاتھ اونچا ہو گیا. اب 40 ہاتھ, اب اندازہ لگا کہ اتنا اونچا ہو. اب 40 ہاتھ جانور اونچا ہو تو چڑھنے کے لیے سیڑھی کی حاجت پڑتی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 27 میں نقل کیا ہے, فرمایا جب حضور سوار ہونے لگے تو براق کچھ اونچا تھا تو اتنے میں حضور غوث پاک نے جا کر کندھا دیا, اور سرکار علیہ السلام نے غوث پاک کے کندھے پر قدم رکھا, اور جب قدم رکھا تو پوچھا کون؟ عرض کی نانا آپ کی اولاد سے عبد القادر جیلانی, بابا آپ کی اولاد سے ہوں. فرمایا عبد القادر جیلانی تجھے مبارک ہو, میرا قدم تیری گردن پر, تیرا قدم زمانے کے سارے ولیوں کی گردن پر. سبحان اللہ. ایسے نہیں دعویٰ کر دیا تھا منبر پر کھڑے ہو کر غوث اعظم نے, ایسے نہیں دعویٰ کیا, میرے نبی نے تمغہ عطا کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے بشارت دی, اے عبد القادر آج محمد کریم کا قدم تیری گردن پر ہے, زمانے کے سارے ولیوں پر تیرا قدم ہوگا. اور یہ معروف بات ہے, اس وقت کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کی گردن پر غوث اعظم کی مہر نہ لگے. تو الحمدللہ ہم ایسے غوث پاک کو مانتے ہیں, ایسے غوث پاک کی غلامی کرتے ہیں. کبھی بھی ان کے نام سے اگر شیطان میں وسوسہ دلائے, شیطان کی باتوں میں نہ آئیے گا. اللہ نے غوث پاک کو مرتبہ اتنا دیا ہے کہ ہم مجبور ہیں ان سے محبت کرنے پر, ہم مجبور ہیں ان سے الفت کرنے پر, کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ روایت شاہد ہے, حکم دیا ہے, اے جبریل اعلان کر دو جو اللہ کا فلاں محبوب ہے, زمانے والوں تم بھی پیار کرو, آسمان والوں تم بھی پیار کرو. اللہ کی قسم مومن تو مجبور پڑا ہے غوث اعظم سے پیار کرنے کو. اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی ہے کہ یہ رب کا محبوب ہے, تم بھی انہیں اپنا محبوب ہے. تو پھر میں وہی بات دہراؤں گا, چند دنوں سے میں دہرا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جبریل سے یہ اعلان کروایا تھا کہ جو رب کا محبوب ہے اسے محبوب بنا لو. اور اللہ کی قسم یہ مومنوں کو آڈر تھا, اور قیامت تک جو بھی مومن ہوگا ولی اللہ سے پیار کرے گا, اور جو غیر مومن ہے کبھی ولی سے پیار کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا, اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی نہیں. جن جن کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے قیامت تک اللہ کے ہر ولی سے پیار کرے گا. جب اللہ کے ہر ولی سے پیار کر رہا تو ولیوں کے ولی سے کیوں نہ پیار کیا. اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں غوث اعظم کی محبتوں پر استقامت عطا فرمائے. تو آج ان کی بڑی 11ویں شریف تھی, اسی مناسبت سے چند اشارے میں نے پیش کیے تاکہ کچھ محبت اور اضافی ہو اور ہماری طرف سے عقیدت کے خراج بارگاہ غوثیت میں پیش ہو سکے. کہ الحمدللہ غوث اعظم کے مرید غلام یہاں بھی جمع ہے کہ آج جہاں پوری دنیا میں غوث الورا کی 11ویں منائی جا رہی ہے, الحمدللہ ہم بھی وہاں موجود ہیں. اللہ تعالی ہماری اس عقیدت کو قبول فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی